غم نہ کر رب تجھے برباد نہ ہونے دے گا، تیرا دشمن بڑا نادان ہے۔ ایک گودی میڈیا کا جسے آپ لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، میں اس کمینے کا نام تک لینا پسند نہیں کرتا، اور میں اس کمینے رذیل کا نامعلوم باپ کی اولاد اس کا نام تک میں نے لینا پسند نہیں کرتا۔ وہ آج کے اس ماحول میں پوری دنیا اس وقت کرونا سے لڑ رہی ہے، لیکن پوری دنیا اس وقت کرونا سے لڑ رہی ہے، کرونا کو سبق سکھا رہی ہے، اور اس وقت تو ہمارا ہندوستان بھی ہندوستان کے بارڈر میں چائنا گھس کر آ گیا ہے۔ چائنا کو لڑنے کے بجائے، چائنا کو جواب دینے کے بجائے، چائنا کو منہ توڑ جواب دینے کے بجائے، ایسے دور میں، ایسے حالات میں ہمارے ملک کا ایک کمینہ رذیل بن باپ کی اولاد یہ کمینہ کہتا ہے ہمارے ولی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے شان میں گستاخی کرتا ہے۔ میں کیا اس کا نام لوں اس کمینے کا؟ آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں اس کمینے کا نام ہے امیش دیوگن کہتے ہیں۔ اس کمینے نے میرے ولی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے شان میں گستاخی کرتا ہے، لیکن اسے نہیں معلوم ولیوں کا مقام کیا ہوتا ہے، ولیوں کی عظمت کیا ہوتی ہے۔ ولیوں سے ٹکر لیتے ہو تو یاد رکھو میرے دوستوں، ولیوں سے ٹکر لینے کا انجام اللہ تعالی دنیا ہی میں اسے ذلیل اور برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ کیا آپ نہیں جانتے؟ ایک مرتبہ کا واقعہ آیا ہے کہ ایک گاؤں میں ایک عاشق اور معشوق جا رہے تھے راستے میں، ایک اللہ کے ولی بھی جا رہے تھے۔ اچانک اللہ کے ولی اللہ کی دھن میں جا رہے تھے، اللہ کو یاد کرتے ہوئے جا رہے تھے، ہمیشہ اپنی زبانوں پہ ذکر تھا، ہمیشہ اپنی زبانوں پر اللہ کو یاد کرتے تھے، ہمیشہ اپنا ذہن اللہ کی طرف تھا۔ لیکن ایسے ولی اس زمانے میں یہ جا رہے تھے ایک راستے میں، تو وہ راستہ کچا راستہ تھا، اور اس راستے میں چکڑ آلودہ راستہ تھا، جہاں دیکھے وہاں چکڑ تھا۔ اس راستے سے جا رہے تھے، اچانک اسی راستے سے دور سے ایک عاشق معشوق آ رہے ہیں، ایک دونوں مل کر آ رہے ہیں، لیکن وہاں سے حضرت بھی اس ولی جو اللہ کے ولی تھے وہ بھی اسی راستے سے گزر رہے تھے، لیکن گزرتے اس اللہ کے ولی نے ایک چیکڑ تھا، ایک گڑھا تھا، اس میں نہیں دیکھے بلکہ پیر رکھ دیے، جس کی وجہ سے پیر رکھنے کی وجہ سے وہی چیکڑ کے کچھ خطرے، کچھ چھلکے اس معشوقہ اس کی معشوقہ کے اوپر جا کر پڑتے ہیں، تو وہ غصہ ہو جاتا ہے، غصہ ہو کر کہتا ہے، اور فوراً اسی وقت اس کا عاشق حضرت کے گریبان کی پٹی پکڑ کر حضرت کو تماچا مارتا ہے اور کہتا ہے کہ بڈھے تجھے نظر بھی نہیں آتا کیا؟ آنکھیں کھول کر چل دنیا میں، آنکھیں دیکھ کر چل، تجھے راستہ نظر بھی نہیں آتا کیا؟ تو حضرت نے اسے اسی وقت چھوڑ دیے، معافی مانگ کر چلے گئے۔ جانے کے بعد حضرت چلے گئے، لیکن وہ عاشق اور معشوق دونوں جب گھر کو آئے، گھر کے اندر سیڑھیاں چڑھتے اسی عاشق کا جو حضرت کے اوپر ہاتھ اٹھایا تھا، جو حضرت کو مارا تھا، جو حضرت کو ایک تماچا مارا تھا، لیکن اللہ کہاں چھوڑے گا میرے بھائیوں؟ اللہ کے ولیوں سے اگر دشمنی لوگے، اللہ کے ولیوں سے اگر ٹکراؤ کرو گے، اللہ کے ولیوں سے اگر غصے سے بھی مزاج سے بات کرو گے، تو پھر اللہ اسے کمینوں کو کہاں چھوڑے گا؟ اللہ اسے رذیلوں کو کہاں چھوڑے گا؟ دیکھیے وہ اس کا عاشق جب اس کے ایک معشوقہ پر کیچڑ کے چھلکے جب اڑتے ہیں تو اس کا عاشق نہیں چھوڑتا۔ اللہ یہی کہتا ہے جب تیرے ایک معشوق پر، تیری جب بیوی پر ایک چھلکے اڑتے ہیں تو تو نہیں چھوڑتا ہے۔ تو ہمارا عاشق ولی ہے، میرا
عاشق ولی ہے، میرا چہیتا ولی ہے، جب اس پر تو تماچا مارتا ہے تو میں کہاں سے تجھے چھوڑوں. تو وہ اپنے گھر کی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا، سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے اس کا پیر پھسلا اور وہ نیچے گرا تو مر گیا اسی وقت. کیونکہ اللہ کے ولیوں سے کبھی ٹکر نہ لینا، اللہ کے ولیوں سے کبھی دشمنی نہ لینا. اگر اللہ کے ولیوں سے دشمنی لوگے تو اللہ نہیں چھوڑے گا. اسی طریقے سے ہمارے ہندوستان کا ایک کتا، ہمارے ہندوستان کا ایک کمینہ رذیل، نہ معلوم باپ کی اولاد نے، امیش ڈوگن نے میرے ولی حضرت خواجہ معین الدین چشتی، حضرت اجمیر شاہ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے شان میں گستاخی کرتا ہے. آج ہم اس منبر محراب کے بازو بیٹھ کر اس کمینے کے لیے خلاف آوازیں نکالتے ہیں اور اس کے خلاف یہی کہتے ہیں کہ ایسے کمینوں کو ہماری حکومت معاف نہ کرے. کیوں؟ اس خواجہ غریب النواز کو، اس خواجہ حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا؟ غیر تک بھی وہاں آ کر حضرت کی محبت میں، حضرت کے آستہ کی محبت میں آ کر، وہاں آ کر حضرت کے اوپر چادریں ڈالتے ہیں، حضرت کی خبر پر، حضرت کی مزاروں پر چادریں ڈالتے ہیں اور امیش ڈوگن کے خلاف آوازیں نکالتے رہے. خاموش بیٹھنے کی ضرورت نہیں. اس وقت ہم اگر خاموش بیٹھیں گے تو میرے دوستوں کچھ دن نہیں جائیں گے تو پھر اس دھرتی کے اندر ہم کو، اس دنیا کے اندر، اس ہندوستان کے اندر ہم کو سر اٹھا کر چلنے کی ہم کو نوبت نہیں دیں گے. اسی لیے منہ توڑ اس وقت جواب دینا ہے ایسے لوگوں کا. اور اس نیوز چینل 18 نیوز چینل کا تو ہم بیکاٹ کرنا ہے. اور اس امیش ڈوگن جو نیوز چینل کا جو اینکر ہے اس کے خلاف تو ہم سرکار سے ہی کہتے ہیں، ہاتھ جوڑ کر ہم حکومت سرکار، ہمارے مودی جی سے، ہم پرائم منسٹر سے یہی کہتے ہیں، اگر کوئی ایسے ہمارے مذہب کے بڑے لوگوں کو اگر کوئی چھیڑتا ہے تو ایسے کمینوں کو جلدی سے جلد صبح کا سورج ان کی زندگی میں نہ ہو، ایسے کمینوں کو پھانسی پر لٹکا دیا جائے گی. اس لیے ہم ایسے کمینوں کا نام بھی نہیں لینا پسند نہیں کرتے. اور میں اس کمینوں کو کتا بھی نہیں کہتا، امیش ڈوگن کو، اس لیے کہ اگر کتا کہوں تو کل قیامت کے دن پورے کتے مجھے میرا دامن پکڑیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے کہا اس ولی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے شان میں گستاخی کی. اس لیے میں نے کتوں کی نسبت کی اس کے جیسے رذیل بن باپ کی اولاد کے ساتھ نہیں جوڑوں گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہے اور سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حاضرین کرام، آخر میں ایک اشعار ہے اسی کے تعلق سے، جو اس وقت ہندوستان کے ایک مشہور شاعر، جو میرے دوست، نہایت دوست، جس کا تعلق اردو شاعر سے، شاعر اسلام ہردل عزیز عبدالعزیز داغ، جسے کون نہیں جانتا. عبدالعزیز داغ کے، میرے اس دوست کے کچھ اشعار مجھے یاد آ رہے ہیں. انہی کے اشعار سے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اشعار کو قبول فرمائے، آمین. تو ان کے اشعار ہیں: میرے اللہ تو اتنی سی عنایت کر دے، میرے اللہ تو اتنی سی عنایت کر دے، میرے اللہ تو اتنی سی عنایت کر دے، دشمن دین و ایمان کی ہلاکت کر دے، دشمن دین و ایمان کی ہلاکت کر دے. جو بھی پھیلاتے ہیں نفرت کا زہر دنیا میں، جو بھی پھیلاتے ہیں نفرت کا زہر دنیا میں، ایسے لوگوں کو تو دنیا ہی میں غارت کر دے، ایسے لوگوں کو تو دنیا ہی میں غارت کر دے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.